دنیا ان کو مانتی ہے. پاکستان کا اور انفیکٹ پہلا مسلم نوبل laureate جن کو نوبیل پرائز ملا وہ احمدی تھے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ہمیں یہ تو دو بہت نمایاں شخصیات ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی جو احمدی کمیونٹی کے جو نمایاں افراد ہوں جنہوں نے کام کیا, ان کے حوالے سے ہماری پبلک کو ایجوکیٹ کریں, بتائیں کہ ہماری پبلک کو پتہ لگے کہ کیسے کیسے محب وطن, ڈیڈیکیٹڈ اور لوئل پاکستانی تھے جنہوں نے پاکستان کی خدمات انجام دی ہیں. اور تھوڑا سا ڈاکٹر عبدالسلام کے حوالے سے بھی, ان کی خدمات کے حوالے سے بھی روشنی ڈالیں. دیکھیں, اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے جماعت احمدیہ نے کیا کیا ہے تو ہسٹری اس سے بھی پیچھے جاتی ہے. جب قائد-اعظم انڈیا کو چھوڑ کے آ گئے تھے, پورے دل برداشتہ ہو گئے تھے اور کانگریس سے مایوس تھے اور مسلمانوں کی قیادت سے بڑا سخت مایوس تھے, مسلم لیگ سے مایوس تھے, اور انہوں نے کہا کہ اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا, اس قوم کا کچھ نہیں ہو سکتا. وہ یہاں انگلینڈ سیٹل ہو گئے تھے اور یہی رہ گئے تھے. اور اس کے وقت کیا ہوا کہ انہوں نے انڈیا کو بالکل بھول گیا, چھوڑ دیا تھا. اس وقت جو ہمارے خلیفہ ثانی تھے حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے یہاں پہ جو ہمارے انچارج تھے عبدالرحیم در صاحب, ان سے کہا کہ آپ قائد-اعظم کو ملیں اور انہیں کہیں کہ قوم کو ان کی ضرورت ہے, واپس آئیں اس لیڈر کے لیے, اور ان کا قوم کا حق بنتا ہے ان کے پاس واپس آئیں. اور ان کو پرسو کرنے والے در صاحب بھی تھے, اور ہمارے خلیفہ کے کہنے پہ ان کی رہنمائی میں قائد-اعظم کو سمجھایا گیا, اور یہ وجوہات تھیں جب ان کو کنونس کیا گیا وہ انڈیا میں واپس آئے. اور اس کے بعد ہماری جماعت کا مین ایم یہی تھا کہ قائد-اعظم کے ساتھ 100% سپورٹ کیا جائے, اور پاکستان بننے کے لیے جو کسی قسم کی مدد ہو وہ جماعت نے کی. یہ جو بات نے ذکر کی ہے یہ میں سمجھتا بڑی اہم بات ہے کہ پاکستان بنانے کی جو پہلی اینٹ ہے اس کو رکھنے کا شرف جماعت احمدیہ کو حاصل ہے, اور وہ قائد-اعظم کی واپسی کا واقعہ ہے جس کا بھی ذکر ہوا ہے. اب یہ دیکھیں کہ اگر اس وقت امام جماعت احمدیہ یہ اس یقین پر قائم نہ ہوتے کہ اس وقت مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کرنے کے لیے جو شخصیت ہے وہ قائد-اعظم ہے, پھر اس وقت کے امام کو یہاں پر تاکید نہ کرتے کہ آپ جائیں اور جا کر قائد-اعظم کو اس بات پر راضی کریں. انہوں نے بہت زور لگا کر ان کو راضی کیا. انہوں نے مسجد فضل لندن کے احاطے میں آ کر ایک جلسہ عام سے خطاب کیا, فیوچر آف انڈیا پر انہوں نے تقریر کی, اور اس کے بعد دوبارہ گویا وہ ہندوستان کی سیاست میں آنے کا اعلان ہوا. اگر اس وقت قائد-اعظم واپس نہ جاتے, آپ سوچیں کہ اس وقت ہمارے ملک کا کیا وجود ہوتا, وجود ہی نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے, لیکن جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذریعہ بنایا اس کی واپسی کا سامان اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کے ذریعے کروایا. دیکھیں, پرامننٹ بندوں کو کہہ رہے ہیں, اب جج رسول اللہ صاحب سب سے پہلے فارن منسٹر تھے پاکستان, 5 سال رہے ہیں. انہوں نے نہ صرف کشمیر کے مسئلے کو UN میں لے جانے کا سہرا ہی ان کے سر پہ ہے کہ ایک ہی دن لگاتار انہوں نے کیس کو ریپرزینٹ کیا. نہ صرف یہ, فلسطین کا مسئلہ جو UN میں لے کے گئے تھے سارے مسلمانوں کے بہاف ہے مڈل ایسٹ کے, وہ بھی جج رسول اللہ صاحب تھے. اس کے علاوہ آپ مراکو کا لے لیں, الجزائر کا لے لیں, سیریا کی, ان سب گورنمنٹوں کو وہ ریپرزینٹ کرتے رہے ہیں ایز اے مسلمان کنٹری, مسلمانوں کی ہیلپ کرنے کے لیے. وہ انڈیویجولی ان کو ریکویسٹ کرتے تھے کہ آپ ہمیں پریزنٹ کریں UN میں, وہ جا کے کرتے رہے ہیں. پھر سب سے ایز دی اونلی پاکستانی جو کہ UN کے پریزیڈنٹ رہے ہیں, انٹرنیشنل کورٹ آف ہیگ کے پریزیڈنٹ رہے ہیں. اب آپ نمبر 2 پہ آ جائیں, 65 کی وار میں لے لیں. سب سے مشہور جو جنرل تھے اختر حسین ملک, جنرل عبدالعلی ملک, جنرل جنجوا. اگر نمایاں کارنامے 65 کی وار میں آپ کو دیکھنے کے کہاں کہاں پاکستان کو چھمپ جوڑیاں کے محاذ, چونڈا, سیالکوٹ جو کامیابیاں حاصل ہوئی اس جگہ یہ سارے احمدی جرنیلی تھے. اس کے علاوہ بے شمار احمدی دوسرے افسران بھی تھے جو انہوں نے وار میں حصہ لیا. آپ سیول میں چلے جائیں, میں آپ کو بتاتا ہوں اور آپ کے علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں. پاکستان کا یہ سبھی کو پتہ ہے کہ سب سے سنہری دور جو کہ معاشی طور پہ ترقی کا پاکستان میں دور تھا وہ جنرل ایوب خان کا دور تھا. جنرل ایوب خان کے دور میں جو پلاننگ ہوتی تھی, انڈسٹریل اینڈ ڈیولپمنٹ ترقی تھی, 5 سالہ منصوبے چلے تھے 2, ان کے انچارج میاں احمد احمدی تھے. اور اس وقت پاکستان کا یہ حالت تھا کہ ملیشیا سے اور کوریا سے ڈیلیگیٹ آتے تھے کہ پاکستان کی جتنی زبردست ترقی ہو رہی ہے اس کا راز کیا ہے, اور اس کی راز اس کے سارے پلانر جو تھے میاں احمد صاحب وہ بھی جماعت احمدیہ کے ممبر تھے. اس کے علاوہ سول میں لے لیں, میڈیکل پروفیشنل میں لیں, ہمارے ہزار لوگ ہیں جو کہ خدمت کر رہے ہیں پاکستان میں بھی, اور آؤٹ سائڈ رہ کے بھی پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. یو سی, تو جماعت کے اب سول سروس میں لے لیں, ہمارے سیکٹری کے لیول, بے شمار لیول, جب تک کہ ہم پہ پابندی نہیں تھی,
74 میں جب ہمیں نان مسلم ڈکلیئر کر دیا گیا ہے اس وقت یہ صاحب ہو گیا ہے کہ سوائے چند اکا جیسے جنرل نوری لے لیں وہ ایک بیسٹ ہارٹ اسپیشلسٹ آرمی جن کو اس لیے ترقی کی تھی کہ ان کے پائے کا کوئی اسپیشلسٹ تھا ہی نہیں وہاں پہ. باقی تو اس کے بعد ہم پہ بندی لگ گئی ہے. ہمارے افسروں کو ایک خاص لیول تک گریڈ 80-90 سے اوپر نہیں جانے دیا جاتا. آرمی میں بمشکل کرنل لیول سے آگے نہیں جانے دیتے. تو اس کے بعد تو ویسے ہی ہم پہ ایک پابندی لگا دی ہے, ایک ان ریٹن لا جو کہ سب پہ اپلیکیبل ہے. جہاں بھی ہو یعنی ٹوٹل اس کے ساتھ ناانصافی کی جاتی ہے, باعث ہو جاتے ہیں. یہ بھی تو اس کی ذمہ داری تو گورنمنٹ ہی ہے نا, ساری گورنمنٹیں رہی ہیں. نوبیل پرائز ونر ڈاکٹر عبدالسلام, پاکستان کا ایک ایسا نام جس کی مثال نہیں ملتی. اسلامک دنیا میں ایک ہی ہیں, پہلے مسلمان ہیں میں بتاؤں, جن کو یہ ایوارڈ ملا ہے اور ان کی خدمات کے حوالے سے ملا ہے. بالکل. اور بدقسمتی سے تھرو آؤٹ ہز لائف ٹائم وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے عطاب کا شکار رہے, اور پاکستان میں صحیح معنوں میں وہ اپنا جو ان کا گھر تھا, جو ان کی جگہ تھی, جو جہاں وہ بسنا چاہتے تھے, جس ملک کی وہ خدمت کرنا چاہتے تھے, وہ کر نہیں سکے. تھوڑا سا اس کے حوالے سے میں وہ وہاں پاکستان میں جب ریٹائر ہوئے ہیں, پاکستان جا کے ان کو ایک انسٹیٹیوٹ قائم کرنا چاہتے تھے فزکس کا, تاکہ وہاں کے طلباء فائدہ اٹھائیں, پاکستان فائدہ اٹھائیں. پاکستان گورنمنٹ کا ایٹیٹیوڈ ٹوٹل نیگیٹو تھا, بالکل اجازت نہیں دی گئی. تو انہوں نے کیا کیا, وہی چیز جا کے اٹلی میں لگائی اور پھر ان کے لوگوں کو فائدہ ہوا. پھر آپ یہ دیکھیں پاکستان کا مسلمانوں کا اونلی نوبل پرائز ونر جس کا جب وہ اپنا نوبل پرائز دینے گئے ہیں اپنے نیشنل ڈریس میں لے کے گئے ہیں, اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے گئے ہیں, نہ کہ حالانکہ وہ عرصہ یورپ رہے ہیں. اور پھر اس قابل افسوس بات دیکھیں کہ ہمارے نوبل پرائز یافتہ ایک ہی شخص ہیں, انٹرنیشنل اکنالج, دنیا ان کی عزت کرتی تھی. جب وہ فوت ہوئے ہیں, جب ان کی باڈی پاکستان گئی ہے, ناٹ اے سنگل ہائی لیول گورنمنٹ آفیسر کسی نے بھی آ کے وہاں پہ نہیں ہوئے. صرف کیا ہوا ہے, جب وہ دفن ہوئے تو لوکل ضلع کا ایک ڈپٹی کمشنر, جو اگر آپ سینیورٹی کے لحاظ سے دیکھیں تو اس کا نمبر کہیں نہیں آتا, ہی واز اونلی پریزنٹنگ دا گورنمنٹ. میں تو کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ دکھ کی اور افسوس کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہ شخص جن کی وجہ سے پاکستان کا نام ساری دنیا میں پھیلا, اس کی گورنمنٹ کا یہ حال ہے. لیکن میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں, پبلک کا یہ حال نہیں ہے. پبلک کی سمپتی ہمارے ساتھ ہے, پبلک آن دی ہول کافی ہمارے فیور میں بھی ہوتی ہے, خیال بھی کرتی ہے. پاکستانی پبلک جو نارملی احمدیہ کمیونٹی کے حوالے سے جو آپ سمجھتے ہیں جو انڈیفرنٹ تھی, یا اپنے جو خیالات اور ان کے جو عقیدے تھے یا اپنے جو ان کے بلیفز تھے ان کو نارملی اس کا اظہار کرنا پسند نہیں کرتی تھی, even those people came out and they supported MD community. اس وقت دیکھیں آپ پاکستان کے اخبارات کو پڑھ کے دیکھیں, بڑی کثرت کے ساتھ پاکستان کے ٹیلی ویژن پر جس میں ایسے پروگرام بھی ہو رہے ہیں جس میں کوئی احمدی وہاں نمائندہ نہیں, لیکن دوسرے دوست جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اعلان یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ احمدیوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا. پھر اخبارات کے کالم میں اتنے کالم شائع ہو چکے ہیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ باقی دنیا میں بھی, اور وہ اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ جماعت-احمدیہ ایک ایسی جماعت ہے جو ملک کی ہمدرد ہے اور کبھی کسی فتنہ فساد میں اس نے حصہ نہیں لیا. جماعت کی 122 سالہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ کبھی کسی فتنہ فساد میں, کسی دنگا فساد میں جماعت-احمدیہ نے حصہ نہیں لیا, کیونکہ ہمارا اصول یہ نہیں ہے. تو اس لحاظ سے اس کی تعریف کی جاتی ہے اور لوگوں نے تعریف کی ہے. امام صاحب ہم ایک چھوٹی سی بریک پہ جانے لگے ہیں, انشاءاللہ بریک کے بعد آپ سے بات ہوگی. The program will continue after the Azan break. لندن میں عصر کی اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے.